ماہ ذوالحج شریف دی آمد ہے اور آج ماہ ذوالحج شریف دی پہلی تاریخ ہے۔ ماہ ذوالحج شریف بہت ہی عظمت، بہت ہی فضیلت اور بڑی شان والا یہ ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک دا جڑا پہلا عشرہ ہے وہ عشرہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور پھر ماہ ذوالحج شریف دے عشرے دے جڑے دن نے وہ بہت فضیلت رکھتے ہیں، اور پھر اس دے وچ ماہ ذوالحج شریف دے جڑے 3 دن نے، جڑے 3 دن اسی قربانی کر سکنے ہاں، انہاں دی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ماہ ذوالحج شریف دے 5 دن 9 تو لے کے 13 تک انہاں دی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ انہاں وچ اسی ہر فرض نماز تو بعد تکبیرات بلند آواز نال اللہ تعالیٰ دی حمد، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ دی کبریائی نو بیان کرنے ہاں۔ اس ماہ مبارک وچ جتنا بھی ہو سکے زیادہ تو زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے ہے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا چاہیے، اور اس عشرے وچ اور ماہ ذوالحج شریف دی 10ویں تاریخ اس دی پھر بہت زیادہ شان ہے، کیونکہ اس دن نو پھر قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے، اور اللہ تعالیٰ دے رستے میں جو ایمان والے نے وہ اپنے ہدیے پیش کرتے ہیں، اور مالک پھر اپنے بندیاں نو نوازتا ہے۔ تو پہلے میں عرض کراں گا ماہ ذوالحج شریف دے عشرے دی فضیلت دے متعلق آقا علیہ السلام دے فرمان، اور اس تو بعد پھر قربانی دی فضیلت دے متعلق اور قربانی دے متعلق کچھ عرض کراں گے۔ تو خلق کائنات دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذوالحج شریف دا جڑا پہلا عشرہ ہے، ان دے وچ ایک مومن جڑے نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نو بہت زیادہ محبوب نے، اللہ تعالیٰ دے نزدیک انہاں دی بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ باقی جتنے بھی ایام نے سال دے انہاں سارے دناں دے وچ عمل کیتے گئے جڑے نے وہ اللہ نو اینے محبوب نہیں ہوندے جننے انہاں 10 دناں وچ محبوب ہوندے نے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ تعالیٰ دے رستے میں جہاد کرن دے نالو بھی یہ زیادہ فضیلت رکھ دینے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، لیکن اگر کوئی ایسا مجاہد کہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، فرمایا کہ ایسا مجاہد کہ جیڑا اپنی جان لے کے اپنا مال لے کے اللہ تعالیٰ دے رستے میں جہاد کرن دے واسطے چلا گیا، اور اس نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا، اپنی جان بھی قربان کر دیتی، کچھ بھی واپس لے کے نہ آیا، فرمایا کہ اس مجاہد دی شان زیادہ ہے، اور اس دا جڑا عمل ہے اللہ نو بڑا محبوب ہے، وگرنہ کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا دن نہیں کہ جس دن دا عمل انہاں 10 دناں تو زیادہ اللہ نو محبوب ہوئے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس سے واسطے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک دے پورے عشرے دی قسم اٹھائی ہے۔ 30واں پارہ سورہ فجر، فرمایا کہ والفجر، کہ مینو قسم ہے فجر دی۔ فجر تو مراد بہت سارے اقوال نقل کیتے گئے نے، فجر تو مراد ماہ ذوالحج شریف دی پہلی فجر بھی ہے، فجر تو مراد ہر نماز فجر بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو زیادہ بیان کیتا گیا ہے وہ ہے کہ فجر تو مراد ماہ ذوالحج شریف دے 10ویں دن دی، یعنی عید الاضحیٰ دے دن دی جڑی فجر نماز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن دی نماز دی قسم اٹھائی ہے، اندازہ لگا لو کہ اس نماز دی اور اس دن دی اللہ تعالیٰ دے نزدیک کنی عظمت اور شان ہوئے گی۔ اور فرمایا کہ والا یالن عشر، اور پھر مینوں 10 راتاں دی قسم ہے۔
تو اے جڑے 10 راتاں 10 دناں دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ پورے عشرے دی قسم اٹھائی ہے. فرمایا کہ اے عشرہ ماہ ذوالحج شریف دا پہلا عشرہ ہے جس عشرے دی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے. اب ذہن میں جو خیال آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک دی بڑی شان ہے اور خاص کر کے ماہ رمضان مبارک دا جو آخری عشرہ ہے ان دی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، تو کیا پھر اے جڑا ماہ ذوالحج شریف ہے ان دا جڑا عشرہ ہے وہ ماہ رمضان مبارک دے نالوں بھی زیادہ افضل ہے؟ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس دی فضیلت اپنی ہے، اس عشرے دی فضیلت اپنی ہے، لیکن مطابقت پیدا کی تھی. انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک دا جو آخری عشرہ ہے چونکہ اس دے وچ شب قدر آندی ہے اور شب قدر دی ایک اپنی شان ہے کہ ماہ رمضان مبارک دے آخری عشرے دیاں جیڑیاں راتاں نے وہ زیادہ فضیلت رکھ دیاں نے اور ماہ ذوالحج شریف دا جیڑا دن ہے ان دے دن فضیلت رکھ دے نے کہ ان دیاں راتاں زیادہ شان والیاں نے ان دے دن زیادہ شان والے نے. یعنی کہ 2 ہی عشرے نے پورے سال دے وچ جنہ دی شان باقی تمام دناں اور راتاں دے نالوں زیادہ ہے. آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان ذیشان فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من عشر ذی الحجۃ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نو جیڑا ماہ ذوالحج شریف دا پہلا عشرہ ہے ان دے اعمال تو زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے کہ جڑا انہاں دناں وچ عمل کیتا جاندا ہے وہ سب تو زیادہ محبوب ہے. فرمایا کہ یاد لو سیام کل یوم منہا بسیام سانۃ وقیام کل لیلۃ وقیام لیلۃ القدر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ ماہ ذوالحج شریف دا جڑا پہلا عشرہ ہے اس دے روزے رکھدا ہے کہ انہاں دناں دے وچوں کسے بھی دن دا روزہ رکھدا ہے تو ایک دن دا کنا ثواب ہے، ایک دن دا روزہ رکھن دا کتنا اجر ہے. فرمایا کہ 1 سال روزے رکھن دا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. جڑا ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال روزے نفلی روزے رکھن دا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور جڑا انسان ماہ ذوالحج شریف دیاں راتاں دے وچ قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نو لیلۃ القدر دی رات وچ قیام کرن جنہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام دا ایک اور فرمان ذیشان فرمایا کہ من صام یوم عرفہ کہ جس نے عرفہ دے دن دا روزہ رکھیا، اس 9ویں جڑی ذوالحج شریف دی ہے اس نو یوم عرفہ آکھیا جاندا ہے. تو جس نے 9 ذوالحج شریف دے دن روزہ رکھیا فرمایا کہ غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے دے اور 1 سال بعد دے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. تو اتنی فضیلت ہے انہاں دناں اور انہاں راتاں دے وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن دی، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرن دی. اور چونکہ قربانی جو ہے وہ بہت اہم ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی سنت ہے اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی سنت ہے. فرمایا گیا کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین. آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک وچ 10 سال گزارے نے یداہی کل سنۃ، اور آقا علیہ السلام نے ہر سال قربانی فرمائی ہے کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک وچ 10 سال قیام فرمایا اور 10 سالاں وچ ایک ایسا سال بھی نہیں کہ جس سال آقا علیہ السلام نے قربانی نہ فرمائی ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ہر سال قربانی فرمائی ہے. اور دوسری جو روایات نے انہاں دے وچ کہ آقا علیہ السلام نے اپنی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے، اپنے اہل بیت دی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے اور اپنی پوری امت دی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے. اور آقا علیہ السلام نے اپنے ازواج مطہرات دی طرفوں بھی قربانی فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے آپ کے جو قربانیاں نے وہ مختلف انداز نے. حج دے موقع دے آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ دی قربانی فرمائی سی کہ آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ خریدن دا حکم ارشاد فرمایا اور آپ خود چھرا لے کے
نیزہ لے کے آپ تشریف فرمایا، کیونکہ ایک ہوتا ہے ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے نہر کرنا۔ نہر دے وچ اور ذبح وچ فرق یہ ہوتا ہے کہ ذبح دے نال اسی گلے تے چھری رکھ کے اس نو کٹ دینے ہیں، جے رگاں نے انہاں نو کٹ دیتا جاندا ہے، یہ ذبح ہے۔ اور نہر یہ ہوتا ہے کہ اونٹ نو کھڑا کر کے اس دے گلے دے وچ تھوڑا جا آگے کر کے نیزہ ماریا جاندا ہے کہ جس دے نال اس دا جو خون ہے وہ نکل جاندا ہے، اور پھر وہ جس وقت کمزور ہو جاندا ہے تو پھر گر جاندا ہے، تو اس نو کیا جاندا ہے نہر۔ تو آقا علیہ السلام نے ذبح بھی فرمایا ہے اور آپ نے نہر بھی فرمایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ لیا اور ان دے وچوں آقا علیہ السلام نے 70 اونٹ خود ذبح فرمایا، اور جس وقت آپ ذبح فرما رہے سن اس وقت جو عالم ہے، جو کیفیت ہے، اس نو بیان نہیں کیتا جا سکتا کہ عموماً اسی ویکھنے ہاں، اور یہ حکم بھی ہے کہ جس وقت جانور تسی لے لو تو جانور دے سامنے چھری تیز نہ کرو، جانور نو چھری وکھاؤ نہ کہ ڈرے گا، اس سے جو خوف پیدا ہوئے گا، اور جانور دے سامنے دوسرے جانور نو ذبح نہ کرو کہ 2-3 جانور نے تو ایک جانور دے سامنے دوسرے ذبح نہ کرو کہ اس دے نال اس نو خوف پیدا ہوئے گا، اس وچ ڈر پیدا ہوئے گا۔ لیکن جدو آقا علیہ السلام نے چھرا پکڑیا ہے تو اونٹاں دی یہ کیفیت ہے، حالانکہ جو جانور ہے وہ بھاگتا ہے، اپنی جان بچاندا ہے، دور جاندا ہے، اور بڑی مضبوطی دے اسی اس نو پکڑ کے اس نو باندھ کے پھر اسی اس نو ذبح کرنے ہاں، ذبح کرن تو بعد پھر اسی اس نو کافی دیر پکڑ کے رکھنے ہاں۔ اس کے باوجود بھی ایسے واقعات جو ناخوشگوار نے وہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی سنن مل جاتا ہے، کوئی ہو جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام جدو قربانی فرما رہے ہیں وہ کیفیت الگ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 5-5 یا 7-7 10-10 اونٹ لاؤ اور ذبح کر جانے ٹولیاں بنا کے، لیکن وہ اونٹ جدو آئے نے تو اونٹ خود اپنے آپ نو گسیٹ کے اپنی گردن آقا علیہ السلام دے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک اونٹ آقا علیہ السلام کے سامنے اس نے لٹایا گیا ہے تو دوسرا اونٹ آیا ہے اور اس نے اس نے گسیٹ کے دور کیتا ہے اور اپنی گردن اگے کر رہا ہے کہ اگلے اونٹ نو پیچھے کر کے اپنی گردن اگے کر رہا ہے، دوسرا جڑا تیسرا ہے وہ اس نو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہاں دی خواہش ہے کہ ساڈے گلے تے چھری چلے آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہتھاں دے وچوں، کیونکہ انہاں نو پتہ سی کہ اسی جس رستے تے جا رہے ہاں اس دے وچ موت نہیں، ان دے وچ حیات ہے، اور ایسی حیات ہے جڑی کبھی ختم نہیں ہوئے گی۔